بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، علامہ امینی کی ایک کتاب ہے الغدیر، اس کے اندر ایک خوبصورت واقعہ موجود ہے۔ ایک شاعر ہے جس کا نام ہے جمال الدین علی بن عبد العزیز، لیکن بعد میں وہ مشہور ہوا ہے خلیعی اور موصلی کے نام سے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس خلیعی یا جمال الدین کی جو والدہ ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ دشمنی رکھتی ہے، اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کی مخالف ہے، اور دشمنی اہل بیت میں اس نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس بیٹے کو زائرین امام حسین علیہ السلام کے راستے کو کاٹنے کے لیے بھیجوں گی۔ وہ زائرین امام حسین علیہ السلام کے راستے پر بیٹھے گا اور زائرین کو لوٹے گا اور زائرین کو زیارت امام حسین علیہ السلام سے منع کرے گا، روکے گا۔ اس حد تک اس کی دشمنی تھی کہ اس نے منت بھی ایسی مانی کہ اپنا بیٹا جب بڑا ہوگا تو وہ فقط اور فقط اسی کام کے لیے اسے بیٹا چاہیے تھا، دشمنی اہل بیت میں بیٹا چاہیے تھا۔ اس کی منت پوری ہوئی اور اسے بیٹا بھی عطا ہو گیا۔ اب یہ روایت میں نصاً پڑھ دیتا ہوں۔ فلما بلغ ابنہا رشدہ، اس کا بیٹا جب رشید ہوا، رشید مطلب اس کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی، 12-13 سال کا ہو گیا۔ ارسلتہ لتحقیق ھذا الہدف، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا زائرین امام حسین علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے، ان کی لوٹ مار کے لیے۔ فذهب الى نواحی مدینۃ المسیب القریبۃ من کربلا المقدسہ، جو زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں، جو زوار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کربلا کے قریب، کربلا شہر کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، چھوٹا سا شہر ہے مسیب نام کا۔ تو اسے مسیب کے قریب علاقے میں بھیج دیا کہ یہاں سے جب زائرین آئیں گے تو زائرین کے راستے کو روکا جائے گا۔ تو یہ بندہ جمال الدین نامی شاعر یہ انتظار کرتا رہا کہ قافلے آئیں اور ان کے ساتھ یہ برے سلوک سے پیش آئیں۔ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں نیند آ گئی۔ واستولی علیہ النوم، اسے نیند آ گئی۔ جو ہی سے نیند آئی، جو ہی اس کی آنکھ لگی، فاجتازت علیہ قوافل الزوار، تو زائرین کا ایک قافلہ وہاں سے گزر گیا، چند ایک قافلے وہاں سے گزر گئے اور یہ سو رہے تھے۔ فلاح جسدہ غبار سیرہم، جو ہی وہ گزرے، اس وقت پکی روڈیں اور سڑکیں تو نہیں ہوا کرتی تھیں، مٹی ہوتی تھی، گرد و غبار ہوتی تھی، تو زائرین کے گزرنے سے، ان کے قدموں سے اٹھنے والی گرد و غبار اس کے جسم پر آن پڑی۔ تو یہ خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہے اور اسے حکم دیا جا رہا ہے جہنم کا، اور اسے بھیجا جا رہا ہے جہنم میں، جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرآ فی عالم الرؤیا ان القیامت قد قامت وقد امر بہ الی النار، دیکھا کہ قیامت ہو چکی ہے اور اسے جہنم کا حکم ملا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اسے جہنم میں ڈالا گیا، ولیکن النار ابت احراقہ، جہنم کی آگ نے اسے جلانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اسی خواب کے دوران یہ سوچ رہا ہے، اور خواب کے دوران اسے پتہ چل رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ مجھے جلا کیوں نہیں رہی ہے، حالانکہ مجھے جہنم کی سزا تو سنا دی گئی ہے، جہنم کا تو میں مستحق ٹھہرا ہوں، جہنم تو میرے حصے میں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم کی آگ میرے جسم پر اثر کیوں نہیں کر رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہنم کی آگ اس لیے اثر نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس کے جسم پر امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے قدموں کی خاک موجود تھی، گرد و غبار موجود تھی۔ تو پھر یہ بیدار ہوا، توبہ کی، اور آیا امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے قریب، امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں گریہ وزاری بھی کی، اور پھر چند اشعار بھی لکھے۔ وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 4
4 لائنوں پر یہ مشتمل مقطع ہے۔ لکھا کہ اذا شئت النجات فزر حسینا لکی تلقى الالہ قریر عینا فإن النار لیس تمس جسما علیہ غبار زوار الحسین۔ کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو، حسین کی زیارت میں نجات ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسی لیے تو فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کہا اذا شئت النجات فزر حسینا، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو، لکی تلقى الالہ قریر عینا، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری ملاقات ہو تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، مطمئن ہو کر جاؤ اس دنیا سے۔ قریر العین ایک محاورہ ہے، مات قریر العین یعنی مطمئن ہو کر دنیا سے رخصت ہوا، تاکہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو تم مطمئن ہو، تمہیں کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ فإن النار لیس تمس جسما علیہ غبار زوار الحسین، کہا کہ آگ اس جسم کو چھو نہیں سکتی ہے، جرت نہیں ہے جہنم کی آگ کی کہ اس جسم کو جلا دے جس جسم پر حسین کے زائرین کے قدموں کی غبار موجود ہو۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات تمام مومنین کرام کو امام حسین علیہ السلام کی زیارات نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔